अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, ये जैसे ही खबर ब्रेक हुई है और आपने देखा कि जो झूठे यूट्यूबर्स थे उनके जो हालत हुई है इस वक्त वो देखने वाली है। रात को जो सेशन हुआ और बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह जो है ना वो भौंकने पे आए हुए हैं। और जब कुत्ता जख्मी हो जाता है फिर वो हर राह चलते के ऊपर भौंकता भी है और फिर उसको काटने की कोशिश भी करता है। और यही वो ख़ास वजह थी जो ये 2-3 दिन से इन्होंने भौंकना ज़्यादा शुरू किया हुआ है। बाद में वो 2 छोटे कतूरे जो इन्होंने छोड़े हुए हैं, अपना अपना चैनल उन्होंने खोला हुआ है, वो कतूरे भी एक्टिव हुए हैं। बाकी जो बड़े हैं बुली डॉग है और दूसरे हैं वो तो खैर भौंकते ही रहते हैं, उनका कोई ऐसा मसला नहीं है। वो तो अब फिरके के ऊपर आ गए हैं और ऐसी ऐसी ज़ात की बातें उछालनी इन्होंने शुरू कर दी हैं। अभी पिछले दिनों इसने एक पोस्ट लगाई थी सैयदजादों के लिए कि जो सादात हैं उनका DNA जो है वो टेस्ट होना चाहिए। मैं तो खैर ये सोचता हूँ कि आप लेवल देखें। मैंने तो बहुत पहले ये बातें शुरू कर दी थी कि ये गटर है और गटर के अंदर जितना मर्जी आप इत्र डालते रहे ना तो गटर की बदबू कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये गटर ही है। और हमारे साथ जो मुश्किल पेश आ रही है कि हमने कभी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, लेकिन ये इतने गंदे और गलीज लोग हैं कि हमें वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ रही है इन लोगों के लिए। मैं तो अभी भी आप यकीन करें कि जब माइक के सामने आता हूँ फिर थोड़ा सा जो है वो तहजीब मुझे अपनी याद आती है, वालदैन की तरबियत याद आती है कि नहीं यार ज़ुबान थोड़ी सी संभालो। तो ये तो इतने मनहूस हो चुके हैं। मैं तो पहले ये कहूँगा इसने सादात का नाम अपनी गंदी ज़ुबान से लिया कैसे है, ठीक है। और दूसरी बात ये इसके आसपास भी 1-2 जो हैं बैठे हैं, तो पहले तो तू उनका चेक करा और उनका ये DNA ना तू चेक करवा सादात का। तू पहले उसका जो बाप है हकीकत में वो है भी कि नहीं है ये चेक करा, और उसके कितने हैं पहले ये चेक करवा। क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम उस बंदे से है जो तुम्हारे साथ बैठे, जो बाकी जो जितने यूट्यूबर्स बैठे हुए या बाकी जितने लोग बैठे बात कर रहे हैं उन्हें तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ तुम 6 बंदों से है जो बुली कुत्ते जो है ना वो छोड़े हुए हैं आवाम के ऊपर भौंकने के लिए। हमें मज़ा आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं। भौंको जितना भौंक सकते हो, हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग शुरू से इस काबिल थे कि तुम्हें जूतियां मारी जाएं। पता नहीं तुम्हारा तो नाम भी कैसे लोग ले लेते हैं अपने चैनल के ऊपर। मैं तो कहता हूं तुम्हारा नाम लेना भी जो है ना वो 40 दिन जुबान नापाक रहेगी। इतने गलीज लोग हो तुम। और जितने तुम ये लाइव सेशन में लोग जमा करती हो, राय लोगों की राय उनकी शक्लें बता देती है कि उसमें कौन किसका ताया है, कौन किसका चाचा है, कौन किसका मामा है। शक्लों से पता चल जाता है। एक औरत आती है, वो तुम्हारे जो इर्द गिर्द 2 बुली डॉग बैठे होते हैं ना वो उनकी शक्लों की या उनकी कोई खाला है या उनकी कोई चाची है, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे तो थूकना भी कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। 40,000 व्यूज में 1 कमेंट होता है। इससे ये तुम्हारी औकात पता चलती है कि तुम लोगों की औकात क्या है। और जो दूसरा तुमने छोड़ा हुआ है वो रक्षे कुमार, उसका तो वैसे ही सिलेंसर अब फट चुका है और काला धुआं निकल रहा है। इंजन सीज हो गया उसका 2 दिन के अंदर अंदर। इसलिए वो ज्यादा जो है ना कतूरा जो तुमने छोड़ा हुआ है वो अब ज्यादा बकवास करनी उसने शुरू की हुई है। तो हम लोग तो तुम्हें एंजॉय करते हैं, हम लोग तो अब तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि जो मिर्चें और जो तकलीफें तुम्हें अब हो रही हैं ना हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि इतनी ही तकलीफ तुमने पूरे पाकिस्तान के वालिदैन को दी है। तुमने ये ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है कि जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ और ऐसा ही होना चाहिए। तुमने उन तमाम अगवाकारों का साथ दिया है जिन्होंने ये गंदे काम किए हैं। तुमने उन तमाम यंग लड़के जो किसी की बच्ची बेटी की इज्जत का जिनको ख्याल नहीं होता उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। ये तुम लोगों ने ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है पाकिस्तान में, और इसमें कोई 2 राय नहीं है। तुम उसी गैंग का हिस्सा हो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटियां आई थी वो तो मुंह की खा के यहाँ से दफा हो गई। अब ये तुम लोगों ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है। दूसरी बात, तुमने अपने वीडियोस में कहा है कि मेहदी अली काज़मी फंडिंग कर रहे हैं उन तमाम यूट्यूबर्स को जो उनके हक में आवाज उठा रहे हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं,
میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم ایک بھی ثبوت دو. باقی جو لوگ ہیں ان میں سے ایک دو میں نہیں جانتا، لیکن ان کی بھی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں یا ان سے بھی میری اگر بات ہوتی ہے یا کچھ ہے، تو میرے خیال سے کوئی بھی کسی سے ایک پیسہ نہیں لے رہا اور نہ ہی کسی مطلب کے لیے اس کاز کے لیے کھڑا ہوا ہے. سب لوگ پاکستان کی بچیوں کی تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جو ان سے مرضی یوٹیوبر ہوں، ان کی باتوں میں سچائی ہے. وہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں. تمہاری طرح تم منہ کے اوپر دنیا کا مہنگا ترین میک اپ لگا کے بھی تمہاری جو منحوسیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی. سمجھ آئی؟ اور اب تو رکشے کمار نے بھی پاؤڈر لپسٹک لگانا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے پوری دنیا نے لعنت بھیجنی ہوتی ہے تو وہ لعنت پھر آ جاتی ہے چہرے کے اوپر، تو اس کے بعد پھر اس کا میک اپ بھی ہونا چاہیے لعنت کا. لیکن جو لعنت اللہ کی طرف سے پڑ جاتی ہے اس کو میک اپ سے تم لوگ کیسے ہٹاؤ گے؟ وہ لعنتیں، وہ منحوسیت تمہارے چہرے سے تو کبھی نہیں جا سکتی. وہ تم جو مرضی کر لو. میں نے تو آج سے 3 ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ پوری زندگی کی لعنتیں اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہیں. یہ جتنے 6 بندے ہیں ان میں سے ایک تو سلپ ہو گیا، مسٹر بلو، وہ اڑ گیا، کالا کوا. وہ آج کل کہیں اور جا کے کبھی MQM کے اوپر وہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے، مینار پہ، کبھی کہیں اور جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ تو اڑ گیا. اس نے کہا چلو عزت بچاؤ تھوڑی بہت جو بچ جاتی ہے یہاں سے میری. تو وہ تو اتر گئی اس کی عزت بچارے کی. وہ تو اب ساری زندگی واپس آنے کی کوشش کرے اپنی جگہ پر. تو شاید پہلے لوگ اس کا کوئی ساتھ دے دیتے تھے یا کوئی اس کی بات سن لیتے تھے. اب تو اس کے بھی بچارے کے 600-700 سے ویوز اوپر نہیں آتے، کیونکہ یہ منحوسیت ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو تم لوگوں پہ پڑ چکی ہے اور پڑتی رہے گی انشاءاللہ جب تک تم لوگ زندہ ہو. باقی تم نے ایک دو جو بٹھائے ہوئے، ایک وہ اینک والا خرگوش بٹھایا ہوا ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ پتہ نہیں میرے خیال سے بریانی بیچتا ہے گاڑی میں، کیونکہ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا ہے. یا پھر اس کو اس چیز کا جو ہے احساس کمتری ہے کہ یار بڑے بڑے لوگ تو گاڑی میں بیٹھ کے ویلاگ کرتے ہیں، میں کیوں نہیں سامنے آتا گاڑی میں بھی دکھاؤں، میں بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں. تو وہ اس کو یہی لالچ ہوگا. باقی بولتا کچھ نہیں، وہ خالی بٹھایا ہوا تم لوگوں نے ذلیل کرنے کے لیے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے کہ اس کو سینئر کہا جاتا ہے. تو ہمارے ہیں پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو سینئر کہہ کے رج کے گالیاں نکالو تو وہ کہتے ہیں یار کہہ تو سینئر ہی رہا ہے نا جناب، کہہ رہا ہے بے شک میرا انہوں نے ٹین باندھا ہوا ہے. تو وہ ایک کارٹون تم لوگوں نے جو بٹھایا ہوا ہے. ایک دوسرا کارٹون ہے جو آج کل وہ بھی گاڑیوں میں پھرتا رہتا ہے، تو اس کو بھی بیچارے کو کوئی احساس کمتری ہے کہ چل میں بتاؤں لوگوں کو کہ میرے پاس گاڑی ہے. اور جتنے اچھے یوٹیوبرز ہیں جتنے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کے بھائی ویلاگ کرتے ہیں، تو میرا بھی بیٹھنا بنتا ہے، چاہے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہو وہاں بیٹھ کے وہ ویلاگ تم لوگوں سے کر رہا ہو. اینی ہاؤ. تو دوسرا کچھ اور تصویریں بھی منظر عام پر آئی ہیں تمہاری فیملی کی. ماشاءاللہ دیکھا ہم نے کتنے کتنے اچھے لوگ تمہارے ارد گرد ہیں، اور جس کی وجہ سے تمہاری یہ ذہنیت ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور ہمیں امید بھی یہی تھی کہ جن کے آس پاس تم لوگوں کے پھیر رہے ہیں وہ بھی ایسی شکلوں کے ہی ہوں گے، ایسی جسامت کے ہوں گے، اور اسی ٹائپ کی کوئی خسرہ پارٹی ہوگی. اینی ہاؤ. تو چیخیں تو تمہاری نکلیں گی بیٹا، بالکل نکلیں گی، اور نکلنی چاہیے. کیوں نہیں نکلنی چاہیے؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی آگے جو کچھ آنے والا ہے. تمہیں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، وہ 5 گھنٹے کی جو ویڈیو ہے جو ریکارڈ ہوئی ہے، تمہیں مروڑ اس کے پڑے ہوئے ہیں. سمجھ آئی؟ تمہیں مروڑ جو اٹھ رہے ہیں، تمہیں جو مرچیں لگی ہوئی ہیں نا، وہ یہ لگی ہوئی ہیں کہ ہم نے تو 4 مہینے سے لوگوں کو جتنا بیوقوف بنایا ہوا ہے لائیو سیشن کر کر کے، جتنی تذلیل کی لوگوں کی. مہدی صاحب ہو گئے، پاکستان کے تمام جتنے بھی والدین اس وقت اس جگہ پہ کھڑے ہوئے جہاں پہ مہدی صاحب کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تم نے سب کا مذاق اڑایا، تم نے پاکستان کی تمام ماؤں کا مذاق اڑایا، ان کی بچیوں کی عزتوں کا مذاق اڑایا. اچھالی گئیں ماں باپ کے، باپ بیٹی کے رشتے کو تم لوگوں نے گندا کرنے کی کوشش، کچھ چھوڑا ہی نہیں تم نے نا. ضلالت کی انتہا پہ بیٹھے ہوئے ہو، ضلالت کی انتہا پہ بیٹھے ہوئے ہو. اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو راستہ اختیار کرتا ہے جہاں کا، اللہ اس کو وہیں پر اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. تو تم لوگ ضلالت اور نحوست کی اعلیٰ مقام کا جو ہے نا اللہ نے تمہیں فائز کر دیا. اب جو تمہاری شکل دیکھے گا تم پہ تھوکے گا، تم پہ لانتے بھیجے گا جو بھیجی جا رہی ہیں. اور ابھی تو تم نے رکھ لی ہیں اپنا 10-10 ہزار روپے کے رکھے ہوئے ہیں جو کمنٹس تمہارے ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں. ظاہری سی بات ہے 20 ہزار روپے کوئی ایک کمنٹ تو آ نہیں سکتا.
20,000 کے ویوز پہ کم سے کم 1,000-1,200 ویوز تو اپنا کمنٹس تو آنے چاہیے نا. تو ایک کمنٹ یا 2 کمنٹ ہوں اور 48 گھنٹے سے تم نے اپلوڈ ویڈیو کی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک کمنٹ کے علاوہ سارے کمنٹ تمہیں گالیاں دی گئی ہیں جو تم نے ڈیلیٹ کی ہیں. وہ تو یہاں پہ تم نے 10-10 ہزار کے بندے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب مرو گے تو جو لانتیں تمہاری قبروں پہ آ کے پھینکیں گے, لوگ ماریں گے, لانتیں تمہیں کریں گے, وہ اس کے لیے کوئی بندہ رکھ لینا قبر پہ بھی کہ بھائی ادھر اس کو یہاں سے گزرنے دینا کہ لعنت نہ بھیج دے. تو یہ تم لوگوں کی حالت ہو گئی ہے. باقی اب اچھالتے رہو, پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے, تم لوگوں کے مکروہ چہرے سامنے آ گئے ہیں. مہدی کاظمی کے حق میں آج بھی نئے یوٹیوبر اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے, نئے چینل کھل رہے ہیں اور کھلتے رہیں گے ان کے حق میں. تم کاؤنٹ کر کے دیکھو کہ مہدی علی کاظمی اور اس کیس کے حق میں کتنے یوٹیوب چینلز ہیں اور ان کے مخالف کتنے ہیں. گنتی خود کر لو, 2 یا 3 یا 4 ہوں گے جو مہدی صاحب یا اس کیس کے خلاف بات کر رہے ہوں گے, جو ظہیر کے ساتھ ہوں گے. باقی 400-500 چینلز ہیں وہ مہدی علی کاظمی کے حق میں بات کر رہے ہیں, اس کی بیٹی کے حق میں بات کر رہے ہیں, پاکستان کی جو بچیاں ان کے تحفظ کے لیے بات کر رہے ہیں. تم 4-5 لوگ ہو اور تمہیں اللہ نے لانتیں سمیٹنے کے لیے بنایا ہے. تم لوگوں کی اوقات ہی ہے. باقی وہ آج بہت زیادہ جو ہے نا, اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے اکشے کمار کی چڈی, دوسری ایک چڈی ہے اس کو بھی چھوڑا ہوا ہے چکچوندری کو. خیر ان کا نیا اضافہ میں نے نام رکھا ہے کہ یہ کتورے ہیں, ٹھیک ہے, کتورے ہیں, کیونکہ ظاہری سی بات ہے ان کو جانتا کوئی نہیں تھا اس سے پہلے. تو وہ پھر کتورے جو ہے نا, جب باقی بھونکتے ہیں کتے تو پھر وہ 2-3 سائڈوں سے بھی نکل آتے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑے بھونک رہے ہیں تو ہمیں بھی بھونکنے کا موقع دیا جائے. تو وہ کتورے بھی 2 دن ہو گئے کافی ایکٹیو ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے آج کے لیے ان کے لیے اتنا کافی ہے. دوبارہ ان کے لیے کل آؤں گا میں, کیونکہ ان کی ڈیلی چترول کریں گے آپ, اور ان کا لائیو دیکھا کریں. پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے دفعہ کرو لعنت مارو, تو اب دیکھا کریں, ٹھیک ہے نا. پیپسی رکھا کریں, ساتھ سنیکس رکھا کریں, اور ان کی شکلیں دیکھا کریں جو ان کی چیخیں نگاری ہوتی ہیں, اور یہ سیاستدان بنے پھرتے ہیں نا آپ لوگوں کے سامنے, تو ان کو انجوائے کیا کریں. ہم تو بڑا انجوائے کرتے ہیں, دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ انسان ضلالت کی اس انتہا پہ بھی جا سکتا ہے. مطلب یہ لیول ہے کہ جب اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ پورا پاکستان, پوری دنیا سے اس کو لان تان کی جا رہی ہے اور وہ بکواس پہ بکواس کری جا رہے ہیں, اتنے مطمئن بغیرت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. تو آج کے لیے میں خاص اتنی چترول ان لوگوں کی کافی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.